حاضرین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیار المحترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کس لیے چھوڑا اور کربلا کی طرف آپ عازم کیوں ہوئے، وہاں آپ کیوں تشریف لے گئے، آپ کیوں کوفہ جانا چاہتے تھے، اس کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کچھ لوگ سطحی مطالعہ کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف اقتدار کے لیے جا رہے تھے، اقتدار کی خاطر آپ جا رہے تھے کہ حکومت میرے ہاتھ آ جائے۔ ان کا بھی نظریہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے، وہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فقط یزید کی وجہ سے جا رہے تھے، اس کی دشمنی کی وجہ سے، کیونکہ یزید بنو امیہ سے تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تھے، اس لیے یہ خاندانی چپکلش تھی جس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمایا اور اس کے خلاف آپ کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں نظریے درست نہیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو صحیح نظریہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خروج کیوں فرمایا، اس کے خلاف آپ کھڑے کیوں ہوئے، یہ میں خود آپ کے بیانات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات کی روشنی میں آپ نے جو وقتاً فوقتاً لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ نے کیا جواب دیا، اور آپ کا کربلا کے اندر سب سے پہلا خطبہ، جو خطبہ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا جب ہور کا لشکر آپ کے سامنے آتا ہے، تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا۔ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، نہ تو آپ کو اقتدار کی ہوس تھی اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی چپکلش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے، یعنی ایک داعیہ کی وجہ سے آپ وہاں تشریف لے جا رہے تھے، بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یزید پلید جو ہے یہ احکامات شرع کی حدیں توڑ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی حدود جو ہیں ان کو پائمال کر رہا ہے، نت شراب کے نشے میں صبح دھت ہوتا ہے، جب یہ معاملات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے تو آپ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنے کے لیے وہ خلافت جو میرے لجپال نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، وہ خلافت جو حضرت ابوبکر عمر اور عثمان اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی تھی، وہ ان کے مختلف ادوار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سب سے چھوٹا دور ہے، یعنی کہ تھوڑا وقت ملا آپ کو، 2.5 سال کل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال عرصہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال، اس کے بعد پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف 6 مہینے کم ان چاروں خلفاء کے 30 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 30 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ انہی کے ایام میں پوری دنیا کے اندر عرب سے نکل کے باہر اسلام جا پہنچا، اسلام کے جھنڈے وہاں پہنچے، ریاست کو بڑا توسع ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں۔ تو جب وہ خلافت جو علی منہاج النبوہ تھی اس کے اندر یزید پلید کے ہاتھوں بہت بڑی تبدیلیاں ہوئیں، اس میں بہت بڑی تبدیلیاں ہوئیں، بڑے تغیرات ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، رب تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پائمال کیا جانے لگا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف غلبہ حق کے لیے، غلبہ دین کے لیے، قیام خلافت علی منہاج النبوہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف فرما دیا۔ یہ اصل مدعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیا ہے۔ آگے میں اسی بات کو لے کر چلوں گا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جب آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگے تو آپ کے سگے بھائی والد کی طرف سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت سیدنا امام محمد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد بن حنفیہ جی نے کہتے ہیں، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے روانہ ہوتے ہوئے، امام علی مقام نے، غور فرمائیں، امام علی مقام نے روانہ ہوتے ہوئے جو وصیت لکھ کے دی اپنے سگے بھائی کو، وہ کیا تھی؟ وہ وصیت یہ تھی، میں تو انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے جو نکل رہا ہوں، میرا یہاں سے جو خروج ہے، مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں، میں تو لم اخرج عاشرا، میں کوئی اپنی خاطر نہیں جا رہا، خود خائی نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے، اس میں اپنے لیے بالکل نہیں جا رہا میں، اور فرمایا ولا باطرا، اور غرور کی وجہ سے بھی نہیں جا رہا، یہ کوئی غرور ہے میرے دماغ میں اس وجہ سے میں جا رہا ہوں، یہاں سے میں ٹکر لینے جا رہا ہوں، نہ نہ نہ، یہ بات بھی نہیں ہے، ولا مفسدن، اور فتنہ انگیزی کرنے بھی نہیں جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ امت میں فتنہ اٹھے، میں فتنہ کھڑا کرنے کے لیے نہیں جا رہا، فتنے کو دبانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آگے الفاظ دیکھیں، ولا ظالمن، اور میں ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں، اور نکل کیوں رہا ہوں، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دیکھیں، یہ ہے وہ غلبہ دین کی فکر، امت کی اصلاح کی فکر، جو الفاظ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے، یہی وہ دعوت ہے ہماری پوری دنیا کے لوگوں کو اور پوری دنیا کے علماء کو، آئیں اس دعوت پہ جمع ہو جائیں، جو فکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے کربلا لے کے جا رہی ہے، وہی درد آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ درد اگر آپ کے اندر ہے تو آپ پھر امت کے عالم بھی ہیں، آپ پھر رسول اللہ علیہ السلام کے وارث بھی ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں جی؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح کے لیے، یہ میری غرض ہے یہاں سے نکلنے کی۔ اور آگے فرمایا ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آگے کے الفاظ دیکھیں، آمات واسیرا بسیرت جدی، اور میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو جیسے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی نے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پر چلایا تھا، میں چاہتا ہوں پھر سے امت جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لے، اسی کردار پر چلنا شروع ہو جائے۔ اندازہ لگائیں، آپ بھی بولتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے وصیت لکھ کے دی تھی۔ اب بتائیں بھائی، غلبہ دین کی فکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑا ہے حضور کے دین کی فکر میں، غلبہ دین کی فکر میں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین غالب آ جائے، یہ جتنی حرکتیں کر رہے ہیں یہ نہ ہوں، تو بتائیں آج کتنے لوگ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ ہم میں سے ہر ایک بندے کو روٹی کی فکر ہے، ہر ایک بندے کو کھانے پینے کی فکر ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی فکر نہیں ہے، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے 10 محرم کو کھانے پینے کے لیے لیتے ہیں ہم تو بھائی، ہم نے بھی صرف کھانے پینے تک امام حسین کا ذکر محدود رکھا ہے، نہ بھائی نہ، ایسے کام نہیں بنے گا جب تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے مشن کی طرف نہیں آئیں گے، ان کے مقصد کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک کام نہیں بنے گا، صرف دعوے اور ڈھونگ ہے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں رہنے والا ایک شاعر جس کا نام فرزدق ہے، بہت بڑا شاعر ہے جی، اس کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے عراق کے حالات پوچھے کہ کیا حالات ہیں وہاں کے، اس نے بتایا، اس نے کہا جی لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے ہمارے دور کے کہتے ہیں نا پولیس والے بھی پکڑ کے حضور کے غلاموں کو، مولوی صاحب ہم بھی عاشق رسول ہیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے ہماری بھی، تنخواہ کھاتے ہیں نا، کیوں؟ وہ یزید نے یہی کہا تھا اور فرزدق نے کہا تھا وہاں کے لوگوں کے دل حسین آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور نوکری کا مسئلہ ہے نا ان کا، نوکری نہیں چھوڑ سکتے لیکن دل میں محبت آپ کی ہے، لیکن یزید حکم دے گا تنخواہ بچانے کے لیے خنجر چلا دیں گے آپ پر، آپ کے پورے خانوادے کو ذبح کر دیں گے۔ یہ فرزدق کے الفاظ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی سارا کچھ روشنی ہو گئی تھی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے پھر کیا بیان کیا یہ ذرا دیکھیں. اللہ اکبر. الفاظ دیکھیں جی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے لے کر کربلا تک مشن ایک ہی ہے کہ رسول اللہ کا دین اونچا ہو جائے. بس یہی مشن ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. الفاظ دیکھیں جی آپ نے فرمایا ان ہؤلاء قوم لازموا طاعت الشیطان. فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جن کے خلاف میں جا رہا ہوں, انہوں نے شیطان کی پیروی کر لی ہے. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ, رحمان کی اطاعت چھوڑ دی انہوں نے, رحمان کا حکم چھوڑ دیا ہے, شیطان کے حکم کو لازم کر لیا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں پیارے اور محترم بھائیو, وہ جو دور تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یزید نے جو اطاعت کی تھی شیطان کی, کیا میرے دور کے لوگ شیطان کی اطاعت نہیں کر رہے؟ اس سے زیادہ کہیں کر رہے ہیں. یزید کے دور میں پھر کم تھا, آج زیادہ ہو رہا ہے, آج بہت زیادہ ہو رہا ہے, بلکہ اطاعت ہی صرف شیطان کی ہو رہی ہے یہاں پہ. تو بتائیں یار, وہاں پہ کچھ مسائل میں مسئلہ ہو امام علی مقام باہر آ جائیں, یہاں پورے کا پورا دین سے مسجد تک محدود کر دیا جائے, دین بھی نہ ہو صرف عبادت ہو پوری قوم کے پاس, 4 نفل پڑے روزے رکھے چھٹی چل جی, باقی سارا دین کہاں گیا؟ تو پیارے اور محترم بھائیو, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ہؤلاء قوم لازموا طاعت الشیطان, یہ وہ قوم ہے جنہوں نے شیطان کی پیروی کر لی ہے, رحمان کی اطاعت چھوڑ بیٹھے ہیں. واظہروا الفساد فی الارض, زمین میں فساد پھیلا دیا ہے. وابطلوا الحدود, رب کی حدیں باطل کر دی انہوں نے, رب کی حدیں, چور کی سزا, ڈاکو کی سزا, بدماش کی سزا, ہیں جی زانی کی سزا, بدکار کی سزا, ہیں جی اس طرح کر کے جتنی بھی سزائیں ہیں ساری کی ساری, کہا کہ یزید جو ہے اس نے باطل کر دی ہیں ساری سزائیں. تو بتائیں آج میرے دور میں باطل ہے نہیں, جلدی نہیں بولا کریں نا یار, بات آگے بڑھانی ہے. وہی حال آج یہاں ہو رہا ہے. اب دیکھیں جی آگے کہا کہ وَاسْتَعْصَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ, غریبوں اور مسکینوں کا مال کھا گئے. یہ یزیدی غریبوں اور مسکینوں کا مال کھا گئے. آپ کا تو نہیں کھایا نا کسی نے, ہیں جو بیچارہ 600 روپیہ دہاڑی کماتا ہے نا جی, آلو بیچ کے 600 روپیہ کماتا ہے, اس کے آلو چیک کرنے کے لیے کمشنر صاحب تشریف لاتے ہیں, بڑی گاڑی فارچونر گاڑی پہ بیٹھ کے وہ 600 روپیہ کمانے والے غریب کے پاس آلو چیک کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت. بتائیں غریبوں کا حق کیسے کھایا جائے گا, اور کیسے کھایا جائے گا غریبوں کا حق نہیں. یہاں جتنا بڑا کا بڑا امیر ہوگا بجلی بھی مفت ہوگی, ہر شے سے مفت ہوگی, غریب بیچارے کو پیسا جائے گا, یہاں پر رگڑا جائے گا. تو پھر یہ دین سے کم تو نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ ہیں؟ لیکن یہ بھی رب کا عذاب ہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں کہ میری پارٹی کے اگر میرے اوپر چڑھ کے لوٹ مار کرے تو وہ حلال ہے, دوسری پارٹی کا کرے تو وہ حرام ہے. کیونکہ ہماری جب پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو ہم اگلی پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں, وہ نہیں یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہونا تھا, ہے یا نہیں؟ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی کسی پی ٹی آئی کو بندے کو محسوس ہوئی ہے؟ اب نون لیگ کی حکومت آ گئی, نون لیگ میں سے کسی کو مہنگائی محسوس ہو رہی ہے؟ یعنی نون لیگ کی حکومت ہو گئی, مہنگائی پی ٹی آئی کو محسوس ہوگی, پی ٹی آئی کی مہنگائی حکومت ہوگی تو مہنگائی نون لیگ کو محسوس ہوگی. اس کی اسے نہیں ہوتی, اس کی اسے نہیں ہوتی. مہنگائی کرنے پہ بھی ان کے پاس دلائل ہیں نہیں. تو پھر وَاسْتَعْصَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ, اس کا مطلب کیا ہے؟ غریبوں اور یتیموں کا مال کھا گئے. یہاں آتا ہے بھی بندہ فلانا فوت ہو گیا ہے, یتیم ہے, اس کے بل پہ لکھا ہوا آیا ہو اس سے اس بار بل نہ لیا جائے. ہوا ہے کبھی ایسا؟ تو پھر حق کس نے کھایا غریب کا؟ وہ جو چیئرمین سینٹ ہے, اس کے آپ جو اسے جو کچھ مراحات ملی ہیں وہ آپ بھی دیکھ لیں کیا ملا ہے. نہیں ملا اسے, بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے. اس کی مرنے کے بعد بھی, اور اس کے بچوں سارے اللہ کے فضل سے مر جائیں تو اس کی پچھلی 10 نسلیں پھر بھی کھاتے رہیں. اتنا کچھ اسے مل رہا ہے ایک بندے کو, ریٹائر ہونے کے بعد بھی ملتا ہی رہے گا اسے پوری زندگی کے لیے. اور غریب جو ہے بیچارہ, یتیم جو ہے, مسکین جو ہے, وہ تو گئے نا, لگ گیا کھوٹے لے. دیکھیں جی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا یہ الفاظ قسم خدا کی, یہ ہم میں سے ہر بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے, گریبان پکڑنے کے لیے کافی ہیں. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ وَإِعْزَازِ شَرْعِهِ. آپ فرماتے ہیں میرے سے بڑا حق کس کا بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اونچا کرنے کے لیے, اس کی شریعت کو بلند کرنے کے لیے کھڑا ہو. میرے سے بڑا کون ہوگا؟ میرے سے بڑا حق کس کا ہوگا جو اس وقت کھڑا نہ ہو؟ میرا حق بنتا ہے کہ میں کھڑا ہوں, اور بیٹھے رہیں, بیٹھتے رہیں, لیکن میں تو نہیں بیٹھ سکتا. میرے تو نانے کا دین ہے,
میں نے تو کھڑے ہونا ہے، میں نے تو خروج کرنا ہے، میں نے تو قیام کرنا ہے، میں نے تو کھڑے ہونا ہے۔ کس کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ غریبوں کے لیے، بولو نا ذرا، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقراء کے لیے، اور رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ حدود اللہ کی پامالی ہو رہی ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے میں نے۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگلے الفاظ دیکھیں، اور فرماتے ہیں اعزاز شرعہ والجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد والی سنت جو مردہ ہو گئی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے کھڑے ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا، اور کب تک میں نے کھڑے رہنا ہے؟ اللہ اکبر، یہ امام کے الفاظ دیکھیں، مطلب تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، میں تب تک کھڑا رہوں گا جب تک اللہ کا کلمہ سب سے اونچا نہیں ہو جاتا، رب کا کلمہ جب تک اونچا نہیں ہو جاتا، رب کا قرآن جب تک اونچا نہیں ہو جاتا، رب کی شریعت جب تک اونچی نہیں ہو جاتی، رب کا دین جب تک غالب نہیں آ جاتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اسی طرح کھڑا ہی رہوں گا۔ اب دیکھیں جی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خط روانہ فرمایا بصریوں کو، وہ خط کا ذرا متن دیکھیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ، میں اپنا قاصد خط دے کر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، قاصد بھیج رہا ہوں اپنا خط دے کر۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، میں تمہیں دو چیزوں کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کے قرآن کی اور دوسری رسول اللہ کے فرمان کی۔ آ جاؤ رب کے قرآن کی طرف، رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ آگے بتا کیا فرمایا امام علی مقام کے الفاظ دیکھیں، فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، آپ نے فرمایا رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو قتل کر دیا گیا ہے اور بدعت نے سنت کی جگہ لے لی ہے، لہذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ رب کے قرآن کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے لیے میرا ساتھ دو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی حکومت ہم قائم کریں گے۔ بتائیں، رب تعالیٰ کے دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے جس بندے نے نعرہ لگایا، اسی کے خلاف جو بھی بندہ کھڑا ہو جائے، اسے دجال سمجھا جائے، اسے طاغوت سمجھا جائے، اسے شیطان سمجھا جائے، چاہے منہ سے دعوے عشق رسالت مآب کے کیوں نہ کرتا ہو۔ ہیں جی، اب دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، مروان نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ بیعت کر لیں یزید کی، یزید کے مان لیں، بیعت کر لیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مروان نے کہا، اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا یہ دیکھیں جی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کہ انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی السلام وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامہ براع مثل یزید، فرمایا کہ اگر یزید حکمران بن جائے نا مسلمانوں کا، تو پھر تو اس دور میں لوگ اسلام کو ہی سلام کر بیٹھے، اسلام کو ہی سلام کر بیٹھے کہ پھر کیا بچے گا لوگوں کا۔ اللہ اکبر، اس میں بھی آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا، فرمایا کہ میں یہاں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہوں، دین کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آگے دیکھیں جی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ آلما یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا، آپ فرماتے ہیں قسم خدا تبارک و تعالیٰ کی، میرے پاس پوری دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ رہے، رہنے کی جگہ نہ رہے، پھر بھی میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ ہے کبھی نہیں دوں گا۔ اچھا جی دیکھیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں سے روانہ ہونے لگے مدینہ منورہ سے، آخری بار میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جاتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں راز کیا کیا یہ آپ دیکھیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیں، ان کا مشن دیکھیں، مقصد دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام کے سامنے کیسے بیان کر رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میری ماں اور ابا قربان ہو، لقد خرجت من جوارک کرہا، یا رسول اللہ میں راضی خوشی آپ کی بارگاہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں راضی خوشی آپ کی بارگاہ نہیں چھوڑ رہا، یا رسول اللہ مجبوراً جا رہا ہوں، وفرق بینی و بینک، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اور مجھ میں جو جدائی ہو رہی ہے یہ مجبوری میں ہو رہی ہے، یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ کی بارگاہ چھوڑ کے نہ جاتا، حیث انی لم ابایع یزید، یا رسول اللہ میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیوں؟ شارب الخمور، شراب پینے والا ہے، وراکب الفجور، اور گناہ میں مبتلا ہے، یا رسول اللہ وانا خارج من جوارک علی الکراہا، یا رسول اللہ میں مجبوراً جا رہا ہوں، دوسری بار پھر کہا وہی جملہ دہرایا، یا رسول اللہ مجبوراً آپ کی بارگاہ چھوڑ کے یہاں سے جا رہا ہوں، فعلیک منی السلام، یا رسول اللہ میرا سلام قبول فرما۔
یہ کہتے ہوئے وہی مشن بیان کیا حضور کے سامنے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے روانہ ہونے لگے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے میں مل گئے. انہوں نے بڑی منتیں ترلے کی, بڑا روکا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو, آپ یہاں سے نہ جائیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عبداللہ سے, میں عبداللہ یار یہ بتا میں حق پہ ہوں یا خطا پہ ہوں, حق پہ ہوں یا خطا پہ ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام نے جواب دیا, پوچھا یہ بتاؤ میں حق پہ ہوں یا خطا پہ ہوں. انہوں نے کہا حضور آپ خطا پہ نہیں ہیں, آپ خطرے میں ہیں. خطا میں نہیں, خطا پہ نہیں ہیں, خطرہ ہے آپ کو. میں تو اس لیے روک رہا ہوں, میں اس لیے نہیں روک رہا کہ آپ خطا پہ ہیں, آپ غلطی پہ ہیں, خطرے میں ہیں آپ. آپ نے ماں یار یہ بتا خطرے کو دیکھ کے بیٹھا رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ آنکھیں چلتی رہیں, بتا مجھے کیا کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راستے سے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی پھر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں آئے. جب امام علی مقام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع کیا انہیں, تو اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, آپ کے الفاظ دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا آپ یہیں رہیں مکے میں, کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کا مدرسہ تھا, پوری دنیا کا سب سے بڑا تفسیر کا مدرسہ مکے میں تھا. کیونکہ سید المفسرین, مفسرین کے سب سے بڑے استاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس امت کے اندر. اور مدرسے اس وقت عراق میں بھی تھے, مدینے میں بھی تھے, باقی بھی علاقوں میں قائم تھے, جنہیں پڑھانے والے وہاں بھی حضور کے صحابہ تھے. لیکن سب سے بڑا مدرسہ مکے کا مدرسہ تھا, کیونکہ وہاں عبداللہ بن عباس پڑھانے والے تھے. عبداللہ بن عباس آ گئے, کہنے کہ حضور میرے شاگرد ہیں اتنے سارے, آپ یہاں مکے میں قیام رکھیں, یہاں پہ یزید آپ پہ حملہ نہیں کر سکے گا, ہم آپ کا دفاع کریں گے, پوری طرح آپ کو تحفظ دیں گے, آپ یہیں رہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا, یہ الفاظ دیکھیں. آپ فرماتے ہیں ان اقتل واللہ بمکان قضا احب الی من ان استحل بمکہ وهذه کتب اہل الکوفہ ورسلهم. آپ نے فرمایا دیکھو عبداللہ, میں یہاں اس شہر کے اندر قتل کیا جاؤں, مجھے اس سے زیادہ پسند بات یہ ہے کہ مکہ کے باہر قتل کیا جاؤں, کیونکہ رب کے شہر میں, امن والے شہر میں میرا قتل ہو, مجھے یہ برداشت نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ رب کے گھر میں شہید ہوں, کیونکہ اس سے پھر انہوں نے اور سیاسی فائدے اٹھانے تھے. یزیدیوں نے, مردودوں نے یہ کہنا تھا دیکھیں جی رب کے گھر میں انہوں نے حملہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, پروپیگنڈا کھڑا کرنا تھا. لیکن امام تو پھر امام ہے نا, اس کی فراست تو پھر امام والی فراست ہے نا جی. نال ساتھ پھر حکم بھی یہی تھا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بارے میں. نہروان کی جنگ سے جب واپس آ رہے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کربلا والی جگہ پہ امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے, اور آپ نے فرمایا, مولا علی نے سنے ذرا غور کے ساتھ, آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں یہاں میرے بیٹوں کو خیمے لگیں گے, یہاں ان کے خیمے لگے گے, یہاں پہ ان کے اونٹ بندے ہوں گے, یہاں جہاں فلاں فلاں کو شہید کیا جائے گا. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیا تھا. میں نے کہا یہ تو فیصلے رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما کے اپنے بندوں کو پہلے اطلاع دے دی تھی, ساری اطلاع تو پہلے دی جا چکی تھی, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پبلکلی بیان فرما دیا, لوگوں کو بیان کر دیا ایسا ایسا ہونا ہے. اور مزے کی بات یہ بات یہاں بھی دیکھیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں یہاں یہاں ان کے اونٹ بندے ہوں گے, یہاں ان کے کجاوے پڑے ہوں گے. گھوڑے کا ذکر مولا علی نے بھی نہیں کیا, کیونکہ گھوڑا تھا ہی نہیں, گھوڑا نہیں تھا, گھوڑا نہیں تھا. دیکھو جی بات ختم کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں طلب اللہ بمکان, آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی ایسی جگہ قتل کیا جاؤں, شہید کر دیا جاؤں جو یہاں سے باہر ہو, مجھے یہی پسند ہے. میں نہیں چاہتا کہ رب کے گھر میں, رب کے گھر کے جوار میں شہید کیا جاؤں. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے پاس کوفیوں کے خطوط موجود ہیں. اگلے الفاظ دیکھیں, آپ فرماتے قد واجب علی اجابتہم, اب مجھ پر بھی واجب ہے کہ میں جاؤں اور وہاں جا کر دین حق کے دفاع کے لیے, غلبہ دین کے لیے وہاں رسول اللہ علیہ السلام کا نظام نافذ کروں. اندازہ لگے. یہ الفاظ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ نے بتایا کیا اشارہ میں اگلے الفاظ دیکھیں. آمد وقام لهم العذر علی عند اللہ سبحانہ وتعالی. آمد اگر میں نہ گیا ان کے کہنے پر وہاں, تو قیامت والے دن ان کے پاس عذر آ جائے گا میری شکایت کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں. یہ میری شکایت کر دے رب کی بارگاہ میں کہ ہم نے حسین کو دین کے لیے بلایا تھا لیکن حسین دین کے لیے نہیں آیا, تو پھر کیا جواب ہوگا میرے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں جی حضرت سیدنا
عبداللہ بن متی مکہ سے نکلتے ہوئے عبداللہ بن متی کی ملاقات ہوتی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ رب کا گھر بھی چھوڑ آئے, رسول اللہ کا شہر بھی چھوڑا ہے. یہ دو ہی حرم تھے, حرم مدینہ ہو گیا, حرم مکہ ہو گیا. آپ نے دونوں حرموں کو چھوڑ دیا ہے, اور آخر جانا کہاں چاہتے ہیں؟ چھوڑ دیں اپنا ارادہ, نہ جائیں. ان کو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان اہل الکوفہ کاتبوا الی یسألوننی, کہ کوفے والے جو ہیں انہوں نے مجھے خط بھیجا ہے اور یہ کہا ہے ان اقدم علیہم, میں ان کے پاس جاؤں, لما رجعوا من احیاء معالم الحق و اماتۃ البدع, میں وہاں جا کر رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر دوں اور جو بدعات جاری ہو چکی ہیں انہیں ختم کر دوں, اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں. بتائیں بھائی, یہ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے بیانات ہیں. آخری خطبہ بھی سماعت فرما لیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں ہور کا جب لشکر امام علی مقام کے سامنے آ گیا نا, اس وقت آپ نے کیا خطبہ دیا, یہ ذرا سماعت فرمائیں. یہ وہی خطبہ ہے جسے سن کے ہور جو ہے یزید کا لشکر چھوڑ کے امام علی مقام کے ساتھ آ گئے تھے. ہاں, ہور یزیدی سے ہور حسینی بن گئے ایک لمحے کے اندر. امام علی مقام کا خطبہ سن کے انہیں چھوڑ کے ادھر آ گئے حضرت ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مالک کے فیصلے ہیں جس کو جس کام کے لیے منتخب فرما دے. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا کہ وَإِنَّ الدُّنْيَا إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ تَرَوْنَ وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ. آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو دنیا کے حالات کیا ہو چکے ہیں, اس وقت پوری کی پوری ہر شے تبدیل ہو چکی ہے. اور فرمایا کہ گناہ عام ہو چکا ہے, وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا, اور نیکی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. وَاسْتَمَرَّتْ جِدًّا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا سُبَابًا كَسُبَابَةِ الْإِنَاءِ. پورا دین شریعت جو ہے لوگوں میں صرف اتنا بچا ہے جیسے برتن سے پانی نکال لیا جائے نیچے تلچھٹ رہ جاتی ہے, بس اتنے رہ گیا ہے. باقی دین کی رونق کہاں گئی؟ وہ دین کی رونقیں اور بہاریں جو میرے آقا علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی, وہ ابوبکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم نے جو اپنے خون کے نذرانے دے کر اسلام کے درخت کو اور اس شجر کو چھینچا تھا اور اس نے اتنا بڑا کیا تھا, آج اس کی بہاریں اور رونقیں کہاں ہیں؟ اس کا سبزہ اور اس کے پھل اور اس کے پھول اور پتے کہاں ہیں؟ کچھ دکھائی نہیں دے رہا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَا, فرمایا کہ آج جو ہے یہ باطل سر چڑھ کے دوڑ رہا ہے. فرماتے ہیں میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں حق کا دفاع کرتے ہوئے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان دے دوں, یہ مجھے برداشت ہے, لیکن باطل کے ساتھ ذلت کا سانس لینا میرے لیے یہ گوارا نہیں ہے. باطل کی حمایت میں, باطل کے ساتھ, باطل کے ہوتے ہوئے میں کھڑا رہوں, یہ مجھے برداشت نہیں. بتائیں, اندازہ لگائیں کیا الفاظ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اس دور کے اندر مر جانا حق کے دفاع کرتے ہوئے میرے لیے یہ بہتر ہے, لیکن دین کے دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنا مجھے یہ گوارا نہیں ہے. یہ ہے جی فکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہونے کا مقصد کیا تھا وہ میں نے مدینہ منورہ سے لے کر کربلا پہلے خطبے تک آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ذاتی اقتدار کی خاطر گئے تھے, اپنے جناب نعوذ باللہ من ذالک اپنی خاندانی چکر جو بنو ہاشم بنو امیہ میں تھی اس وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خروج کیا تھا, تو وہ سراسر باطل پہ ہے, جھوٹ پہ ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خروج, آپ کا یہ قیام خالصتاً رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی حکومت کے قیام کے لیے تھا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.